السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ جی دوپہر کا ٹائم ہے، ادھر بچے اسکول تھے، پیچھے سے بس اسی سوچ میں لگی رہی ہوں کہ اس کا دل تھا کہ ان کے آنے سے پہلے پہلے کھانے کے لیے کچھ بنا لوں، کیونکہ اس کے بعد آج تھوڑا پلان تھا سویڈن کا، تو ادھر بھی جانا تھا۔ تو پھر میرا یہی تھا کہ جلدی سے ایسا کچھ بنا لوں جو بن جائے اور بچے خوش ہو کے کھا بھی لیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے پیتزا بنا لیتی ہوں۔ فٹافٹ میں نے پیتزے کا آٹا بنایا، وہ اس دن آپ سے میں نے شیئر بھی کیا تھا، اگر آپ نے میرے پرانے ولاگ دیکھے ہیں۔ جیسے نان کا آٹا میں نے گوندا تھا، سیم اسی طرح پیتزے کا بھی آٹا میں نے گوندا ہے، تو ایزی ہے، بہت سیم ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ تو چلیں میں جلدی سے آپ کو بتا بھی دیتی ہوں۔ تقریباً 1 کلو میں نے آٹا لیا تھا، اندر میں نے وہ خمیر ڈالا تھا، ایسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ میں نے ڈالا تھا 1 پیکٹ پورا۔ پھر اندر میں نے 1 پیالی گرم دودھ کی ڈالی تھی، اور گرم پانی کے ساتھ اس کو میں نے گوندا تھا، اور اندر 1 چمچ میں نے چھوٹی چمچ اس کی چینی کی ڈالی تھی، اور میں نے 1 چمچ بار کے نمک کی ڈالی تھی۔ بس یہ ایزی ہے۔ اور اس کے بعد یہ میں نے اس کو تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ چھوڑ دیا تھا، اچھی طرح سے آٹا ہمارا پھول گیا تھا، اور یہ پیتزا ہم نے بنانا شروع کر لی ہے۔ یہ ٹمیٹو پیسٹ اوپر لگا رہی ہوں، اس کے اندر ہلکی سی میں نے ریڈ مرچ ڈال لی تھی اور نمک ڈال لیا تھا، تھوڑا اس کا اچھا ہو جاتا ہے، ٹیسٹ ذرا اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا سا پھر میں نے پیتزا بنا لیا تھا، بیل کے روٹی کو اچھی طرح سے، بڑا نرم آٹا گوندا ہوا تھا، بڑا ایزی تھا، جتنی آپ اس کو بیلتے جو بڑی ہوتی جاتی ہے۔ ابھی اس سے بھی اگر میں پیڑا بڑا لوں نا تو اس سے بھی بڑا بن سکتا ہے، بڑا ایزی ہوتا ہے، تھوڑا نرم نرم ہی آٹا گوندنا ہوتا ہے نا، تو پھر بنانے کے لیے ایزی ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سے اوپر میں نے ٹمیٹو پیسٹ لگا کے تو اس کو پھیلا لیا۔ یہ پیتزا سوس کہہ لو، میں نے ویسے اس کو گھر بنایا تھا، ویسے یہ بنی بنائی بھی ملتی ہے مارکیٹ سے۔ تو یہ جی علی لال جو ہے صرف پیاز والا پیتزا کھاتا ہے، اور شان رضا جو ہے وہ سادہ پیتزا کھاتا ہے، اوپر صرف چیز ڈال کے۔ تو یہ ساتھ میں نے بیل پیپرز بھی تھی، وہ بھی اوپر تھوڑی ایڈ کر لی ہیں۔ میں نے بولا چلو ٹرائی کرتی رہتی ہوں چیزیں اوپر اس طرح کی ڈال کے، مجھے ہوتا ہے کہ کیا پتہ بچے کھا ہی لیں، مطلب میں اپنی کوشش تو نہ چھوڑوں۔ تو یہ ہاٹ ڈاگز پڑے ہوئے تھے، لے کے آئی تھی، 2-3 دن اسکول دیتی رہی ہوں، کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے، ڈیفرنٹ سٹائل سے بنا کے، کوئی نہیں انہوں نے کھایا۔ ان اسکول یا پھینک آتے تھے یا گھر میں مطلب سائڈوں سے بریڈ کھا لی، ہاٹ ڈاگ اندر سے نکال دیا، وہ اسی طرح گھر آتا تھا، میں گند میں پھینک دیتی تھی۔ اور پھر یہ اب میں نے پیتزے کے اوپر کاٹ کے تو اس کو چھوٹا چھوٹا کر کے پیپرونی جیسے ڈالتے، پیپرونی پیتزا، آئی تھنک میں نے صحیح نام لیا یا نہیں، آئی تھنک پیپرونی کہتے ہیں، اگر غلط ہو آپ کمنٹس میں پلیز بتا دیجئے گا۔ اور یہ بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ولاگ پسند آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور لائک بھی کیا کریں، اور کمنٹس بھی کیا کریں، تاکہ مجھے ساتھ ساتھ پتہ بھی چلے نا کہ میرے ویورز، میرے بہن بھائیوں کو میری ڈیلی روٹین پسند بھی آ رہی ہے یا نہیں۔ اور پھر مجھے بتایا بھی کریں کہ نیکسٹ میں کس چیز کی ریسپی دوں، یا آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا آپ کو کس بارے میں بتاؤں، یا جو بھی ہو آپ چاہتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس میں لکھا کریں نا۔ تو یہ پھر میں نے اوپر لگایا ہے ہاٹ ڈاگ، دو لگا کے اس کو اوپر چیز ڈال کے اندر اوون کے اندر ڈال دیا تھا۔ یہ چھوٹا آ رہا ہے، اٹھا کے کھا رہا ہاٹ ڈاگ، میں اتنی خوش ہوئی ہوں کہ اس نے کھایا ہے۔ حالانکہ یہ مطلب ابھی کچا تو یہ نہیں ہوتا، یہ بنا ہوا ہی ہوتا ہے۔ اس کو تھوڑا میں نے اوپر گرم کر لیا تھا پین کے اوپر، تو اٹھا کے کھا رہا تھا، تو میں بڑی خوش ہوئی ہوں کہ علی صاحب کو پسند آیا ہے۔ تو یہ جی ادھر جی اسکول سے بھی آگے میرے بچے، اب چھوٹے والے نے جو ہے ولاگ دیکھنا ہے تو اس نے رونا ہے، کیونکہ اس کو میں نے نیچے شارٹس نہیں تھا پہنایا ہوا تھا، خالی اس نے انڈر ویئر ہی پہنا ہوا تھا، کیونکہ گرمی ہو گیا اب اتنی زیادہ، گھر میں بس بچے ایسے ہی رہتے ہیں، تو اب میں کر لوں گی۔ ایک پیتزا ادھر میں نے نیچے ڈال دیا تھا اوون کے اندر، اور دوسرا ساتھ ہی میں نے تیار کر لیا تھا۔ تو پھر اسی طرح اس کے اندر بھی میں نے ہاٹ ڈاگ ڈالا ہے، اور ساتھ ساتھ دل میں یہی دعائیں کر رہی ہوں، کیونکہ اگر میں اتنے پیار سے چیز بناتی ہوں ان کو دیتی ہوں، جب وہ نہیں کھاتے پھر میں بڑا ایسے دل سے ہوتی ہوں کہ مطلب یہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں صحیح سیڈ ہو جاتی ہوں کہ میں بچوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں تو وہ پھر اگر کھائیں بھی نہ۔ ادھر بھی پیتزا میں نے بنایا، میں نے ان کو کاٹ کے دیا، پھر ان کو میں نے لالچ دی کہ اگر آپ کھا لو گے میں آپ کو کولا دوں گی بعد میں، یا میں آپ
کو جوس دوں گی، اسی طرح ہی بس پھر کوئی نہیں۔ میں نے دیکھا تو سارا اندر سے چن کے نہ سائڈ پہ پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے، دونوں نے نہیں کھایا۔ میں بڑی پریشان ہوتی اس طرح۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی آئیڈیا ہوتے ہیں اس طرح سے بچوں کو میٹ یا اس طرح کی کوئی چیز کھلانے کے لیے، تو پلیز مجھے نا کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ کیا میں کیا کروں، کون سی کوشش کیا کروں۔ میں تو ہر طرح کی کوشش کر کے تھک چکی ہوں۔ جب یہ چھوٹے تھے یہ کھاتے تھے، ہر چیز کھاتے تھے، انہوں نے ایک دم سے کھانی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ جیسے چھوٹے ہوتے بوٹی بھی کھا لیتے تھے، ہر طرح کی چیز کھا لیتے تھے۔ اب تو ایسے ہو گئے نا کہ اسپائس بالکل کھا ہی نہیں سکتے۔ علی لال پھر تھوڑا دیسی کھانے کھا لیتا ہے، سبزیاں یہ وہ، شان رضا تو وہ بھی نہیں نہ کھاتا۔ تو اس کی وجہ سے میں بڑی پریشان رہتی ہوں، کیونکہ ہم دیسی لوگ ہیں، ہم پاکستانی ہیں، تو ہمیں ہر چیز کھانی چاہیے نا۔ بس یہی میری کوشش رہتی ہے۔ یہ جی میں نے ان کو اب دیا ہے، تو اوپر سے ماما یہ بھی اب اتاریں، اب یہ بھی اتاریں، تو کوئی نہیں۔ دیکھے اپنے اٹھا کے ہاٹ ڈاگ اس کے اوپر پھینک رہا ہے، علی لال کے اوپر، تو وہ بھی آیا، اس نے بھی اسی طرح کوئی نہیں کھایا۔ پھر ایک ہی پیزا مسا انہوں نے کھایا، اس میں سے بھی کچھ پیس انہوں نے بچا دیے تھے، اور ایک ہی ایسے ہی پڑا رہا ہے۔ تو بعد میں پھر کوئی نہیں تھا، انہوں نے کھایا۔ شام کا ٹائم ہوا، میں آرام سے فارغ ہوگی، میں نے بولا کل کا لسانیہ جو بنایا تھا، لزانیہ وہ بھی پڑا ہوا ہے، وہی آج کھائیں گے۔ تو ادھر جی شام کو میں فارغ ہو کے آرام سے بیٹھ گئی، میں نے بولا بچوں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے، مجھے تھا شام کو پھر یہ پیزا پڑا ہے یہی دوں گی۔ نہیں آ نہیں جاتے، جب سونے کے ٹائم سے 10 منٹ پہلے ہمیں بھوک لگی ہے۔ ایک کہتا ہے ماما مجھے ناگٹس اور آلو بنا کے دیں، اور فرائز جو ہوتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ میں نے تو نوڈلز کھانے۔ اب جی ادھر لگ پڑی ہوں، ایک کے الگ سے نوڈلز بنا رہی ہوں، دوسرے کے فرائز بنا رہی ہوں، اور ساتھ فش بنائی ہے اور ناگٹس بنائے ہیں، فنگر فش جو ہوتی ہے۔ تو ساتھ اپنا دل کیا تو رول پڑے ہوئے تھے، وہ رمضان کے رول، سپرنگ رول جو ہوتے ہیں بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں، میرے کچھ یوز ہوئے، کچھ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ روزہ کھول کے بعد میں ایسی چیزیں اتنی کھانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، تو اتنی فرائی ہی نہیں کیے، تو وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو اپنے لیے وہ 2 بنائے، ایک اندر میرا کھل گیا تھا، وہ ساری سبزیاں اندر پھیل گئی تھیں، تو وہ صاف کیا۔ آئل تو پھر گندا مجھے پسند ہی نہیں ہے، ساتھ ہی وہ پونی لے کے تو اس کو میں نے صاف کر لیا ہے۔ تو پھر ادھر یہ ایک طرف اب نوڈلز بن رہے ہیں جی، اور ایک طرف ان کے دوسرے کی چیزیں بن رہی ہیں۔ بس یہی ہوتا ہے کہ پھر اگر ان کو میں ایسے ہی کہہ لیتی کہ آپ نے کھا لیا یا سو جاؤ، پھر اس طرح سے مجھے پھر پچھتاوا رہتا ساری رات کے شاید بھوکے سو گئے ہیں، ان کو بھوک لگی تھی، حالانکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا۔ بس جو مانگے پھر مائیں جو الگ پڑتی ہیں دینے۔ یہ جی میرے علی وارث کی پلیٹ، میرے شان رضا کی پلیٹ، اور یہ جی میرے علی لال کی پلیٹ۔ اس نے نوڈلز ہی کھانے، وہ خیر سے بوٹی نہیں کھاتے، وہ ناگٹس بھی نہیں کھاتے۔ ادھر میں نے سپرنگ رول کھائے، اور مجھے اتنا مزہ آیا نا۔ چٹنی بھی پڑی ہوئی تھی، کل بنائی تھی، وہ بھی فریج میں تھی، اس کے ساتھ وہ جو گرین چٹنی ہوتی ہے وہ دہی والی، وہ اس کے ساتھ میں نے کھایا، مجھے اتنا مزہ آیا۔ پھر ادھر اب ڈھونڈ رہی ہوں، میں نے بولا اور بھی نکالتی ہوں، کیونکہ کچھ سبزیوں والے ہیں، کچھ چکن والے ہیں، تو پھر وہ جو سبزیوں اور چکن والے مکس ہیں وہ بڑے مزے کے تھے، پھر وہ میں نے بنا کے تو کھائے۔ تو یہ جی ادھر پھر اس کے بعد ہم سویڈن کے لیے نکل گئے۔ چھوٹا میں نے ساتھ لے لیا، بڑے والے دونوں میں نے نا اپنی پاپا ان کے کو بولا کہ ان کو نا دادو گھر لے جائیں نا آپ پیچھے سے، تو وہ ان کو دادی گھر لے گئے تھے۔ ادھر میں میرے انکل کے ساتھ اور میری ساتھ نان تھی، ہم سویڈن کے لیے نکل گئے ہیں، کیونکہ کچھ کام تھا اس کا، دفتر 1-2 کام جانا تھا میری نان نے، اور ساتھ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ تو میں نے بولا چلو میں بھی تھوڑی شاپنگ وغیرہ کر لوں گی، کچھ گروسری وغیرہ ہے وہ بھی کر لوں گی۔ زیادہ تر ہم منتھلی گروسری نا سویڈن سے ہی کر کے لاتے ہیں۔ تو یہ جب میں نے بولا آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں سویڈن جاتے ہوئے سارا۔ یہ مین کوپن ہیگن کی ادھر واکنگ سٹریٹ بنی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جو مشہور ایریے ہیں کہہ لو اس طرح سے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی، جو ان کے قدیم ڈینمارک والوں کی ہیں جگہیں، وہ ادھر واکنگ سٹریٹ بنی ہوئی تھی، اچھی ہے۔ اسٹالس آئی تھنک اس کو ڈینمارک میں اسٹال کہتے ہیں، اگر میں صحیح کہہ رہی ہوں، کیونکہ سم ٹائم ڈینمارک میں جو ڈینش لفظ جو ڈینش سے ہی پروناؤنس کرتے ہیں وہ ہمیں کرنے نہیں آتے اس طرح سے، میری تو زبان سے اس طرح سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ اور یہ اس طرح چھیولی بنی ہوئی ہے، اور ہم دیسی جیس کو کہتے ہیں ٹوالی انگلش میں شاید بولنے میں ٹوالی آتی ہے، اور ڈینش میں کچھ اور آتی ہے۔ تو وہ یہ بڑی قدیم ان کے ہے نا پارک بنا ہوا ہے، تو جھولے وغیرہ اندر لگے ہوئے ہیں، بہت کہتے ہیں پرانی ہے۔ تو لوگ ٹورسٹ جو آتے ہیں سمر میں وہ بڑے شوق سے ادھر جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں اس جگہ کو، جو ہے نا کوپن ہیگن، یہ بڑا مطلب اچھا ہے، لوگ دور دور سے آتے ہیں کوپن ہیگن شہر دیکھنے، اس کے اندر جو قدیمی جگہیں بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے۔ بس اسی طرح سے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو دکھاتی بھی جا رہی ہوں۔
بڑا اچھا ہے، شام کے ٹائم پہ بڑا اچھا ویو ہو جاتا ہے، لائٹ وغیرہ آن ہو جاتی ہیں پورے شہر کی، اور پھر بڑا اچھا لگتا ہے نا دیکھ کے۔ تو بس اسی طرح یہ میں نے بولا ساتھ جاتے جاتے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ ڈنمارک سے سویڈن جاتے ہوئے ہمیں کوپن ہیگن سے لے کے ادھر سویڈن تک مجھے لگتے ہیں ہمیں لگتے ہوں گے 30-35 منٹ، اتنا ٹائم نہیں لگتا۔ یہ اب ہم ایئرپورٹ کراس کرنے لگے ہیں، ایک سائڈ پہ ایئرپورٹ کے دیکھ کتنا اچھا ویو ہے، سمندر پہ شپ وغیرہ کھڑی تھیں، اور دوسری سائڈ پہ ہی نا اب ایئرپورٹ آ گیا، یہ اب ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ یہ کوپن ہیگن کا نا ایئرپورٹ ہے ڈنمارک میں جو بنا ہوا ہے۔ اور سویڈن جاتے ہوئے آپ کو بھی سارا راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچنا بڑا ایزی ہے۔ ادھر نا سویڈن اور ڈنمارک بالکل جڑے ہوئے ہیں اندر، بس سمندر کے تھرو ہم نے ایک سمندر کے اندر سے ایک پل کراس کرنا ہوتا ہے، اور اوپر کراس کرنا ہوتا ہے، اور پھر بارڈر ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو سارا ویو بھی دکھا رہی ہوں۔ یہ اب سمندر سارا شروع ہو گیا ہے، اوپر آسمان ہے اور نیچے سمندر۔ آج پانی ایسے تھوڑا لگ رہا تھا جیسے گندمی گندمی ٹائپ کا، جیسے شاید سمندر کے اوپر بادل تھے اس لیے وہ سارا پانی ہے۔ آگے ساتھ ساتھ جاتے جائیں گے، آپ کو سارا میں ویو دکھاتی جاؤں گی۔ یہ ساتھ ٹرین ہے، ٹرین کی پٹری بنائی ہوئی ہے جو سویڈن سے ڈنمارک ٹرین چلتی ہے، وہ ہے ساتھ ساتھ۔ اور دیکھیں وہ دور وہ مین پل جو درمیان سے شروع ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے دور سے، اور بڑا خوبصورت ویو ہے۔ جو وہ دوسرا پل تھا پانی کے اندر سے جس سے ہم گزرے ہیں وہ ڈنمارک کا ہے، اور یہ جو اوپر والا ہے یہ سویڈن والوں کا ہے، اب اگر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تو جتنی مجھے انفارمیشن ہے۔ تو یہ اب سویڈن والوں کا، آئی تھنک ادھر سے پھر آگے سے سویڈن شروع ہو جاتا ہے، یہ جو لگائے ہوئے انہوں نے ڈنڈے سے دونوں سائڈ پہ، ادھر سے سویڈن شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم سویڈن کے اندر ہیں، آگے سے پھر مین پل کو کراس کریں گے، اور اس کے بعد پھر بارڈر کراس کریں گے۔ آگے چیکنگ بھی ہوتی ہے پولیس کی، سم ٹائم ہوتی ہے سم ٹائم نہیں بھی ہوتی، دیکھیں اب آج کیا پتہ ہو یا نہ ہو۔ ادھر ہمارے پاس پیپر ہمارے اپنے سارے ہونے چاہیے، پاسپورٹ اور ہمارے پاس ویزا کارڈ یا جو بھی ہیں، جس کے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ادھر لیگل سارے ساتھ ہونے چاہیے، کیونکہ آگے ظاہر سی بات ہے بارڈر کراس کرنا ہو تو یہ چیزیں تو ہونی چاہیے۔ یہ پل آپ دیکھ لیں، دیکھنے سے اب یہ ویڈیو میں اتنا چھوٹا لگ رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا ہے۔ خوف بڑا آتا ہے جب تیز ہوا ہو یا طوفان ہو تو پھر اس کو بند کر دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر اتنا اوپر سمندر کے اوپر گاڑی تو پھر اڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مطلب بہت تیز ہوا ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کم ہوا میں بھی اگر ہم کراس کریں تو اتنی گاڑی نا کنٹرول میں نہیں رہتی، ایسے ایسے ہلتی ہے پوری گاڑی، اور بڑا خوف ہوتا ہے۔ ایک دفعہ تو اتنی زیادہ مطلب گاڑی ہلنا شروع ہو گئی تھی، میری انٹی میرے ساتھ تھی، وہ ڈرائیو کر رہی تھی، تو میں تو صحیح مطلب صحیح میری جان نکل گئی، اتنا ہم ڈر رہے تھے بہت زیادہ، مطلب خوف آتا ہے انسان کو۔ تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے جب ہوا آتی ہے نا، تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے ہی رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جی یہ ادھر میں گزرتے ہیں گاڑی، ادھر ظاہر سی بات ہے دوسرے ملک جانا ہو تو پھر پے کرنا ہوتا ہے، وہ آگے پڑی ہوئی ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں جس کے تھرو ہم اس کو کراس کرتے ہیں۔ تو یہ بنا ہوا ختم کر لیں، تو اس کے بعد دفتر میں بھی جانا تھا، وہ میری تھا میری جو ناند ہے اس کا کام تھا، ابھی اس میں ٹائم تھا، تو پھر اس سے پہلے ہم یہ لیڈل میں آ گئے۔ سو دیکھا کہ اس میں سے میں نے بولا سا جلدی جلدی سے جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ہم لیتے ہیں۔ تو بس اب جو ہم نے سویڈن سے لیا وہ سارا ہم آپ کے ساتھ کل ہی شیئر کریں گے، ہم نے کیا کیا لیا، کس طرح سے لیا، پرائز بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ پلیز آپ بھی مجھے نا ضرور بتا دیا کریں، اگر آپ کو میرے ولاگز پسند آ رہے ہیں تو کمنٹ ضرور کر دیا کریں، کوئی اگر کمی بیشی بھی رہ جاتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں پھر ایک نیو ویڈیو میں، سمجھو کہ اس کا پارٹ 2 آگے میں کل ایک نیو ویڈیو میں بناؤں گی، اور تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔